پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ حضرات، اعلی حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ کو ہم شبیہ غوث العظم کہا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہونے سے پہلے اس کی ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، بابا میرا دل کر رہا ہے مصطفیٰ رضا کو دیکھ لیا جائے، حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کر لیا جائے۔ باپ نے بیٹی کی بات کو نہ مانا، بیٹی بیمار ہو گئی۔ پھر لڑکی نے کہا، ابا میرا دل کرتا ہے حضور مفتی اعظم ہند کو کا دیدار کر لیا جائے۔ باپ نے کہا، بیٹی دیدار کروا دیا جائے گا۔ بیٹی جب بہت زیادہ بیمار ہوئی، مرنے کے قریب پہنچی، پھر لڑکی نے کہا، بابا مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت آ گیا اور میں مصطفیٰ رضا کو بغیر دیکھے ہوئے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اتنا کہا، والد نے تسلی و تشفی دی، بیٹی پریشان نہ ہو، تمہیں سکون ملے گا، اس کے بعد میں مفتی اعظم ہند کو دکھا دیں گے۔ البتہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب لڑکی کا انتقال ہوا تو باپ کے دل پہ لڑکی نے جو جملے کہے تھے حضور مفتی اعظم ہند کے دیدار کے لیے، اب باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، کاش میں نے اپنی بیٹی کی یہ تمنا، یہ خواہش پوری کر دی ہوتی، مصطفیٰ رضا کو دکھا دیا ہوتا۔ میری بیٹی مصطفیٰ رضا کا دیدار کیے ہوئے بغیر دنیا سے چلی گئی ہے۔ کئی بار میری بیٹی نے کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب اس شخص کا بھائی آتا ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے بھائی مجھے سب سے زیادہ جو بات کھل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ حضور مفتی اعظم ہند کو دکھا دیجئے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی بات کو نہ مانا۔ میری بیٹی اب دنیا سے جا چکی ہے۔ تو بھائی نے کہا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر زندے میں نہ صحیح تو اپنی بیٹی کو گود میں لیجئے اور لے جا کر کے حضور مفتی اعظم ہند کے گھر پہ چلے چلو۔ اگر بیٹی نے دیدار نہیں کیا لیکن مصطفیٰ رضا ضرور اس بیٹی کو دیکھ لیں گے۔ اب مری ہوئی بچی کو باپ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نماز پڑھ رہے تھے۔ لے جا کر کے بچی کی لاش کو تخت کے اوپر ڈال دیا، اوپر سے سفید کپڑا ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند جب نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اس بچی کے قریب گئے، اس کا انگوٹھا پکڑا۔ پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹی دیکھ تیرے سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے، دیدار کر لے۔ اتنا کہنا تھا، بیٹی فوراً زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے لڑکی کا انگوٹھا پکڑا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ تو مصطفیٰ رضا کا ہے لیکن کرم غوث الورا کا ہو گیا ہے۔